نہایت اہم گفتگو جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر دیکھا ہوگا ملک پاکستان کے اندر شدید افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور روڈیں بھی بلاک رہیں اور ناموس رسالت کے حوالے سے احتجاج کرنے والوں کے اوپر تاریخ کا بدترین ظلم و ستم کیا گیا اور ان کو خاک و خون کے اندر لت پت کیا گیا۔ 1.5-2 درجن سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ شہادت کی جام نوش کر گئے ملک پاکستان کے اندر، اور میڈیا کو جو ہے وہ بلیک کیا گیا، میڈیا پر کوئی خبر نہیں چلائی گئی، لیکن سوشل میڈیا کے تھرو یہ بے شمار خبریں اور ویڈیوز یقیناً آپ تک پہنچی ہوں گی۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ربیع الاول شریف کے اندر ایک بہترین احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہر جگہ، ہر ریلی کے اندر، کہ فرانس کے اندر جو گستاخانہ خاکے سرکاری سطح پر شائع ہوئے ہیں ان کے جواب کے اندر سرکاری سطح پر ملک پاکستان سے جواب بھی جانا چاہیے۔ اور پھر حکومت کے ساتھ تحریک لبیک کا کچھ معاہدہ ہوا، پھر معاہدے میں 2-3 ماہ کی مزید توسیع ہوئی، ابھی 20 اپریل کو وہ تاریخ مکمل ہونی تھی، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر باقاعدہ معاہدے کی توسیع کرنے کے باوجود اب دوبارہ اس معاہدے کو توڑا اور تحریک لبیک کے قائدین کو، کارکنان کو جیلوں کے اندر بند کر دیا۔ اور یہ ظاہراً یہی جو ہے وہ تاثر جا رہا ہے، بلکہ فرانس کا ایک طنزیہ ٹویٹ بھی جس کو الیکٹرانک میڈیا نے بھی چلایا، کہ طنزیہ ٹویٹ جو ہے وہ آیا کہ باقاعدہ انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے وہاں پر ہمارے خلاف آنے والوں کو آپس میں ہی لڑوا دیا ہے، ملک پاکستان کی عوام کو اور حکمرانوں کو، ایجنسیوں کو ہم نے سامنے کر دیا ہے۔ اب میں یہاں پر لمبی چوڑی تقریر کروں نہ تو اس کا وقت ہے اور نہ میرے خیال میں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا علماء کا کیا موقف ہے یقیناً آپ جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیانات اس حوالے سے۔ لیکن آج میں اس مختصر وقت کے اندر آپ سے جواب حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس حوالے سے کیا رویہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس میں گستاخی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے، اس بات کا علم ہے نا، فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ سرکاری بلڈنگوں پر شائع ہوئے تھے، یہ آپ کو علم ہے؟ بلند آواز سے کہنا علم ہے، بولے نا، یہ زبان کس لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہم نے بات نہیں کرنی تو پھر قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں کیا ہم جو ہے وہ منہ لے کر جائیں گے؟ اگر آپ دروں کے اندر نہیں نکل سکتے، وہاں پر جا کر جس طرح ان نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور یقین جانے میری آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے تر تھیں جب میں وہ کوئی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ ان نوجوانوں کو جو ہے وہ سیدھی گولیاں برسائی گئی، شیل برسائے گئے، اور ان نوجوانوں کے جذبوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ گولی لگی ہوئی ہے، ایک نوجوان کو سٹریچر پر الٹا لیٹا ہوا ہے اور شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن اس کو اپنی تکلیف کا غم نہیں ہے، اپنے اوپر گولی چلنے کی تکلیف اس کو نہیں ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرا مشن ہی یہی تھا کہ میں حضور کی ناموس پر پہرا دیتے دیتے اپنی جان قربان کر دوں، یہ تو ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی میں حضور کے نام پر قربان کر دیتا۔ ان نوجوانوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو 1.5-2 درجن سے زیادہ نوجوان شہید ہوئے اور جو بے شمار سینکڑوں کی تعداد کے اندر نوجوان زخمی ہوئے اور جو ابھی بھی روڈوں پر موجود ہیں، ان علماء کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی گواہی جو ہے وہ نوٹ ہو جائے اور حکومت تک ہمارا پیغام پہنچے کہ پتہ چلے یہ سارے عشاقان مصطفیٰ نبی کی ناموس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیں فرانس نے گستاخی کی تھی یا نہیں؟ آج اٹھا کر بتائیں گستاخی کی تھی یا نہیں؟ اس کو جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ ان کے سفیر کو یہاں سے نکالنا چاہیے یا نہیں؟ مجھے بتائیں حکومت کو عہد پورا کرنا چاہیے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہم تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ کھڑے کر کے بتائیں، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، ہم تحریک لبیک کے اس معاملے میں ساتھ ہیں، اور جو فرانس کا ساتھی ہے، جو فرانس کا یار ہے، وہ غدار ہے، غدار ہے۔ نعرہ لگائیں، فرانس کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں تاجدار ختم نبوت۔ اور میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب آپ نے بڑی اچھی تقریر کی اقوام متحدہ کے اندر، لیکن صرف تقریر کرنے سے بات نہیں بنے گی، صرف مدینہ طیبہ کے اندر جوتیاں اتارنے سے بات نہیں بنے گی،
عشق مصطفیٰ کا صرف دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ دعوے تو ہر ایک کرتا ہے۔ شیخ رشید نے بھی بڑے دعوے کیے تھے، ہم ختم نبوت کے معاملے میں ہر ایک کے ساتھ ہیں، لیکن آخر آ کر حکمرانوں نے اپنا دوغلا پن دکھا دیا۔ لیکن یاد رکھو حکمرانوں، تمہارے ہاتھوں کے اندر تسبیح پکڑنے سے تمہاری نجات نہیں بنے گی، تمہاری مدینہ طیبہ کے اندر جا کر جوتیاں اتارنے سے نجات نہیں بنے گی۔ لاکھوں سجدے کر لو، لاکھوں نمازیں پڑھ لو، لیکن تمہاری نجات کا سبب اگر بنے گا تو عشق مصطفیٰ بنے گا، محبت رسول بنے گی۔ کیونکہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بد عہدی نہ کریں اور عوام کے اندر یہ فتنہ نہ پھیلائیں، تاکہ عوام جو ہے وہ اب ہمارے اداروں سے جو ہے وہ بدظن ہو جائے اور خود جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ کے اندر لینا شروع کر دیں۔ اس لیے حکمرانوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ مثبت فیصلے کریں اور جو معاہدہ کیا تھا فرانس کے سفیر کو نکالنے کا، اس معاہدے کو پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو مثبت فیصلے کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے فتنے، فساد اور شر انگیزی سے ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔